اللهم بسم صل الله على الرحمن سيدنا الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مال کے تعلق سے، تمہاری جان کے تعلق سے، اور تم ضرور بھی ضرور اہل کتاب سے جو پہلے تھے اور مشرکوں سے تکلیف کی باتیں سنو گے، لیکن اگر تم صبر کرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے تو بے شک یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 186، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 10۔ بہت اہم آیت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے حساب سے ہم سبوں کو، پوری امت کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے یہ پیشگی فرمائی ہے مسلمانوں کو خاص طور سے کہ تم اسلام لائے ہو، یہ کوئی پھول بھرا راستہ نہیں ہے، یہ کوئی گارڈن اور آرام بخش راستہ نہیں ہے۔ اسلام لانے کا مطلب ہے تمہاری جان کی بھی قربانی دینی پڑے گی، تمہارے مال کی بھی قربانی دینی پڑے گی، قدم قدم پر تمہیں ستایا جائے گا، آزمایا جائے گا، اور ہوا۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اہل کتاب سے یعنی یہود و نصارہ سے اور مشرکوں سے تم دل آزار جملے، تانے والے جملے، سخت و سست، تیز و تند جملے، تکلیف کے جملے تم ضرور بھی ضرور سنو گے۔ چنانچہ یہودیوں نے، نصارہ نے، مشرکوں نے، منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو کون سا ایسا جملہ ہے تکلیف کا جو نہیں کہا، سب کچھ کہے۔ لہذا اور انہی کے نقش قدم پر آج کے لوگ ہیں جو یہود و نصارہ ہیں، مشرکین ہیں۔ کون سی ایسی گالی ہے جو وہ لوگ اسلام کو، مسلمانوں کو نہیں دیتے ہیں؟ تو کیا کرنا ہے؟ آگے اللہ نے اس کا علاج بتایا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا۔ ایسے موقع پہ تمہیں صبر کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ وہ لوگ بہت سارے الزامات تم پر لگائیں گے، لگایا اور لگا رہے ہیں، اس کا علاج ہے ہمیں صبر سے کام لینا ہے اور تقوی سے کام لینا ہے۔ یہ دو چیز ایسی ہے جس سے ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور اس دنیاوی زندگی کے دشمنوں پر بھی ہم کامیابی ہوں۔ یہ راز ہے، راز سب لوگ آپ اور ہم اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں۔ یہ میری آواز جہاں تک پہنچے پہنچائیے۔ صبر اور تقوی ایک اتنی بڑی کامیابی کی چابی ہے جو آپ اور ہم بول نہیں سکتے۔ اللہ نے اتنا زبردست انداز میں تعریف فرمایا ہے صبر کرنے والوں کی، تقوی والوں کی، ایسے موقع سے جو مخالف کے دل آزار جملوں سے، اس کی گالیوں سے، اس کی تکلیفوں سے سن کر صبر اور تقوی اختیار کریں گے، فرمایا بہت بڑی ہمت کی بات ہے یہ۔ چنانچہ اس آیت کے حساب سے آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ ہمارے گھروں میں ساس بہو میں جو جھگڑا اور لڑائی جو مشہور ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ساس سے بھی صبر نہیں ہے، بہو سے بھی صبر نہیں ہے۔ ساس ایک بولتی اپنی بہو کو سخت جملہ، تو آج کل کی بہو اس کو 10 بولتی، 10۔ بہو جواب دیتی، کیا جی آپ آنکھ دکھا کر اور زور سے بات کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں آج تک کوئی ہم سے زور سے بات نہیں کرے۔ بہو ایسا جواب دیتی۔ ساس ایک بولتی، بہو 10 بولتی۔ ساس کو بولنے کا حق ہے، تمہاری ماں کے درجے میں ہے وہ۔ تم اگر صبر کر لیے تو یہ گھر تمہارا، یہ تم گھر کی ملکہ ہیں۔ اگر تم صبر نہیں کرے، ساس کو جواب دیتے رہے، تو تم اس گھر کی جھگڑالو بہو ہے۔ 10 لوگ 10 طرح کے نام دیں گے،
لیکن اگر تھوڑا صبر کر لیے، اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے ایسے تمام لوگوں کی، من عزم الامور، بڑی ہمت کی بات ہے۔ لہذا ساس کو اگر جواب دینے والی بہو مل جائے تو اس بہو کی کوئی تعریف کرے گی؟ کوئی نہیں، سب تھو تھو کریں گے، کیسی بہو ہے، ذرہ شرم نہیں ہے، ساس ہے، بڑی عمر کی ہے، اور اس عمر میں چڑچڑاہٹ غصہ آ ہی جاتا ہے، فطری بات ہے۔ تو تم جوان ہے، نہیں ہے، تھوڑا صبر کر لے تو کیا ہوتا، ایک طرف۔ دوسری طرف ساس بھی اگر صبر کر لے، بہو کو اپنی بیٹی سمجھے، ساس اپنی سگی بیٹی کو کتنی مرتبہ اس کی غلطی معاف کرتی ہے، لیکن جیسی بہو کی تھوڑی سی غلطی اس پہ آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ نہیں، صبر کرو۔ اس لیے ساس کی کامیابی کا راز، بہو کی کامیابی کا راز، عام لوگوں کی کامیابی کا راز صبر اور تقوی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ دو بچے لڑ لیں، ایک بچہ تھوڑا صبر کر لے تو صبر کرنے والے کی سب لوگ تعریف کر دیں گے، نہیں صاحب یہ بچے کو سامنے والا مارا بھی، گالی بھی دیا، اس کی ماں بہن کا نام لے کے گیا، مگر صبر کیا، ہر آدمی اس کی تعریف کرے گا۔ جس نے مارا، جس نے ہمت دکھائی، لوگ اس کی تعریف نہیں کریں گے۔ اس لیے خدا کے واسطے اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، دو چیز کو لازم پکڑ لیجئے، صبر اور تقوی۔ تو اس میں بچوں کے لیے نصیحت ہے، ساس بہو کے لیے نصیحت ہے، ہم سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ جو غصہ کے وقت، غصہ کا جو ماحول رہتا ہے، صرف 10 سے 15 منٹ، صرف 10 سے 15 منٹ، اگر آپ نے 10 سے 15 منٹ اپنے آپ پہ صبر کر لیا، آپ اس وقت کے ہیرو ہیں، بہادر ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، زبردست ہمت کی بات ہے یہ۔ لہذا آپ اور ہم اس بات کی کوشش کریں، اپنے بچیوں کو سمجھائیں، خاص طور میں ہمارے ساس بہو میں جو جھگڑا اور لڑائی ہے، اس کا یہی ہے، نہ اس سے صبر ہے نہ اس سے صبر ہے، حالانکہ صرف 10 سے 15 منٹ صبر کر لے۔ اس طرح سے میاں بیوی میں جو لڑائی اور دھڑار رنجشیں، صرف صبر نہ ہونے کی وجہ، پھر میاں کو بعد میں احساس ہوتا کہ یار میں نے خواہ اپنی بیوی کو غلط جملے بول دیے، اس کی ماں پہ، اس کے باپ پہ جا کے، خاندان پہ جا کے غلط سلط بول دیا۔ بہرحال ہم اور آپ صبر سے کام لیں۔ اور آپ دیکھیے آج جیل میں، کورٹ کچہریوں میں، مقدموں میں، یہاں وہاں جو لوگ بھی ہیں، اس میں سے آپ جب جائزہ لیں گے تو اکثر اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی میں نے غصے میں اس کو یہ کہہ دیا، میں نے اس کو غصے میں یہ مار دیا، میں نے اس کو یہ غصے میں مار دیا۔ اب کیوں پچھتاتے ہو بھائی؟ تم اسی وقت غصے کے وقت صرف 10 سے 15 منٹ برداشت کر لیتے، صبر کر لیتے، یہ ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے اس آیت کو آپ لوگ یاد رکھیے، آیت نمبر 186 سورہ آل عمران، آل عمران کی آیت نمبر 186 کو جس نے پڑھ لیا، سمجھ لیا اور عمل کیا، بہت بڑا کامیاب، بہت بڑا پہلوان ہے وہ، من عزم الامور۔ اور اس کی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کر کے بتا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کے پہاڑ تھے، پہاڑ۔ یاد کیجئے اس منظر کو جو طائف میں پیش آیا، طائف کے اوباش قسم کے بچوں نے، نوجوانوں نے، بلکہ یوں کہیں کہ اس وقت کے پہلوانوں نے اور مخالفوں نے کتنی زیادہ تکلیف پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مبارک خون سے لہو لہان ہو گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سارے کے سارے غلام ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے پہلوانی یہ نہیں ہے کہ سامنے والا گالی دیا آپ بھی گالی دے دی، پہلوانی یہ نہیں کہ سامنے والا مارا آپ بھی مارے، وہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ اس لیے صبر سے ہمیں کام لینا ہے ایسے حالات میں۔ پھر میں بتلا رہا ہوں اللہ کیا فرما رہا ہے، تمہیں تمہاری جان کے بارے میں بھی آزمایا جائے گا، مال کی آزمائش آئے گی، اور اہل کتاب سے، مشرکوں سے سخت اور تکلیف دہ جملے سنو گے، لیکن یاد رکھو ایسے موقع سے صبر سے کام لینا۔ تو یہود و نصارہ کے جملے، مشرکون کے تکلیف دہ جملے، یہ سب ایسے ہیں، کیچڑ ہیں۔ کیچڑ میں اگر ہم پتھر ماریں گے، جواب دینے جائیں گے، وہ کیچڑ ہمارے اوپر ضرور آئے گا۔
کیوں گندے کرتے ہو بھائی اپنے آپ کو؟ صبر کرو، تمہیں اجر ملے گا، اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ اور آخری مثال، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کتنا نہیں ستایا، کتنے سخت جملے نہیں کہے، لیکن کسی کا پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جس یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے گہرے کنویں میں، اندھیرے کنویں میں مرنے کے لیے، تکلیف کے لیے چھوڑ دیا تھا، وہی یوسف کو اللہ نے ان کے صبر و تقوی کی وجہ سے حکومت کی کرسی، بادشاہت کی کرسی عطا فرمائی۔ کیوں؟ ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے۔ لہذا یہ چابی بتائیے، چابی جو تالا ہے بغیر چابی کے نہیں کھل سکتی۔ اب کتنی کوشش کیجیے، آج بھی ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں، تو اس کی چابی بتائی اللہ نے صبر اور تقوی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو، پوری امت کو، خصوصاً ہمارے گھر کی نوجوان بیٹیوں کو، بہوؤں کو، ساسوں کو صبر اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔